خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ گھنی گھٹائیں یہاں اتنی بارشیں برسائیں، گھنی گھٹائیں یہاں اتنی بارشیں برسائیں کہ پتھر سے بھی روئیدگی محال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ 75ویں یوم آزادی پر اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، احساس محرم اپیل کا آغاز کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے اس مملکت میں، اس مملکت خداداد پاکستان میں جو ہمارے اجداد کی عظیم ترین قربانیوں کے باعث وجود میں آیا ہے، ہر ایک رہنے والے کے لیے، ہر ایک بسنے والے کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اسے رب تعالیٰ اس کی زندگی میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کریں، اور جتنی دعائیں منظوم شکل میں ہم نے کی ہیں وہ ہمارے ہر ایک ہم وطن کے لیے رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ ناظرین، احساس محرم اپیل کی اسپیشل ٹیلی تھون نشریات کے ساتھ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، احساس محرم اپیل کی آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور آج اس ایپیسوڈ میں ہم محرم الحرام کے حوالے سے، جو یکم محرم الحرام سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، آپ تک احساس کی محرم اپیل پہنچا رہے تھے اور آپ سے مختلف احساس کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے ڈونیشن کی اپیل کر رہے تھے۔ آج اس کی آخری نشست ہے۔ اگر آج تک آپ میں سے کوئی بھی ہمیں دیکھنے والا کوئی ایک شخص بھی رہ گیا ہو اور اس اپیل میں، اس ڈرائیو میں اس نے اپنا حصہ اب تک شامل نہ کیا ہو، تو ناظرین کرام آج بھی موقع ہے۔ آپ احساس محرم اپیل میں احساس کا ساتھ دیجئے، اپنی ڈونیشنز دیجئے۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے سے اپنی رقم ہم تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ رقم ہمیں منتقل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ بینک ڈرافٹ کے تھرو ہمیں رقم بھیج سکتے ہیں، چیک کے تھرو بھیج سکتے ہیں، اپنی رقوم کو آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے کو آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبرز بھی موجود ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں، ہمارے نمائندے سے بات کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں، اپنی ڈونیشن کا اعلان اس پلیٹ فارم پر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت احسن عمل ہے کہ ایک کہا تو جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن یہ بات بھی موجود ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اس نیت سے لوگوں کو بتا کر دیں کہ دوسرے دیکھنے والوں کو تحریک ملے گی، ترغیب ملے گی، اور وہ بھی اس نیکی کے جذبے میں اگر ان کے دل میں یہ جذبہ آ جائے، آپ کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ جذبہ آ جائے، تو یہ بھی بہت نیک عمل ہے، یہ بھی بہت احسن اقدام ہے۔ تو آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی سوالات پوچھنے ہو، ہمارے نمائندے 24/7 موجود ہیں۔ آپ کسی بھی حوالے سے آپ چاہیں تو آپ ہمیں وزٹ کرنا چاہیں، آپ ہمارے آفیسز آ سکتے ہیں۔ احساس اس وقت مختلف شعبہ جات میں کام کر رہا ہے۔ محرم الحرام میں جو 3 سب سے اہم شعبہ جات ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ احساس محرم اپیل میں اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہینڈ پمپ کے لیے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو مختلف علاقے وطن عزیز پاکستان کے جہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، دور دراز کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، صحرائی علاقے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے، اور پانی رب تعالیٰ کی ایک بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بہت سے دوست، ہمارے بہت سے ہموطن اس نعمت سے محروم ہیں۔ آپ اگر اسمال ہینڈ پمپ کے لیے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ نے $300 یا پھر 235 UK پاؤنڈز کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ احساس کی محرم اپیل میں سادات پروجیکٹ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، جو کہ سالہ سال یہ پروجیکٹ جاری رہتا ہے، اپیل ہم رمضان کے مہینے میں قربانی کے حوالے سے، محرم الحرام میں اور دیگر تہواروں کے حوالے سے ہم اپیل آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ سارا سال جاری رہتے ہیں، چاہے وہ
پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ سادات کرام کی خدمت ہو، مساجد کی تعمیر ہو، طلبہ کرام کو وظائف دینا ہو، اسکولوں کی تعمیر ہو، خواتین کی امپاورمنٹ ہو، جتنے بھی شعبہ جات ہیں جن سے آپ آگاہی رکھتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی، ان تمام شعبہ جات میں سال ہر سال سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ ابھی ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ہینڈ پمپ کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور اب جس بات کی میں اپیل آپ سے کر رہا ہوں وہ ہے سادات پروجیکٹ۔ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، ARYQ TV کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم سادات کرام کی خدمت کے لیے اپنا کچھ تھوڑا بہت حصہ شامل کر رہے ہیں، چونکہ ہم پر، ہماری نسلوں پر اسی خاندان کا، اسی خانوادے کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا ہی ہم پر احسان ہے، اور آج اگر اس خاندان کی کوئی تھوڑی بہت خدمت ہم کر لیتے ہیں تو ہم اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ہم باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم سادات کرام کی خدمت کر سکیں، اور اگر آپ سادات پروجیکٹ میں حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $121 یا پھر 75 UK پاؤنڈز ہیں۔ راشن پیک آپ پہنچانا چاہیں، بہت سے ایسے علاقے جہاں پر بنیادی غذائی اجناس دستیاب نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں اس طرح سے دستیاب نہیں ہیں اور لوگ بڑی کسمہ پرسی میں، بڑی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ راشن پیک کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیں تو $75 یا پھر 65 UK پاؤنڈز ہے۔ اگر آپ مساجد کی تعمیر میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور احساس فنڈ کے وساطت سے کہیں پر بھی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $9,500 یا پھر 7,500 UK پاؤنڈز ہے۔ اگر آپ کہیں پر لارج ہینڈ پمپ لگانا چاہیں، کہیں پر بڑا کوئی کنواں کھدوانا چاہیں، اس کے لیے آپ احساس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $750 یا پھر 550 UK پاؤنڈز ہیں۔ کنویں کی کھدائی بھی، چھوٹے بڑے کنویں کی کھدائی بھی کی جاتی ہے، اگر آپ اس حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $945 ہے۔ چھوٹے کنویں کی کھدائی میں آپ حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ بڑے کنویں کی کھدائی میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $3,045 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور اگر آپ UK پاؤنڈز میں یہ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو 2,135 UK پاؤنڈز یہ وہ رقم ہے جس کے ذریعے آپ ایک بڑا کنواں کسی بھی ایسے علاقے میں کھدوا سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں جہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سادات پروجیکٹ کے حوالے سے ہو، واٹر پمپس کے حوالے سے ہو، راشن کی تقسیم کے حوالے سے ہو، مساجد کی تعمیر کے حوالے سے ہو، ان میں سے جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے جو چیز آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، آپ کو زیادہ اپیل کرتی ہے، جس جانب آپ کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے، آپ اس میں تعاون کریں۔ اور یہ رقوم جو بتائی گئی ہیں یہ صرف اور صرف اس مقصد کے تحت بتائی گئی ہیں، اس پرپس کے تحت بتائی گئی ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، آپ کسی ایک پورے پروجیکٹ میں یکسوئی کے ساتھ اور اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اتنی ہی رقم کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ کسی بھی رقم سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ $1 ہی کیوں نہ ہو، 1 UK پاؤنڈ ہی کیوں نہ ہو، $50 کیوں نہ ہو، $100 کیوں نہ ہو، آپ جس بھی رقم کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوں گے، پروگرام میں ہمارے ساتھ ثناخوان رسول بھی موجود ہوں گے، ان سے ہم گفتگو کریں گے محرم اپیل کے حوالے سے، احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے، کچھ ان کی رائے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے احساس فاؤنڈیشن کو کیسا پایا۔ آج ہمارا 75واں یوم آزادی بھی ہے، رب تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج ہم ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ آج ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے الحمدللہ، اور یہ یقیناً ہمارے اجداد کی قربانیوں ہی کا ثمر ہے، اور ایسی قربانی جس کی تاریخ انسانی میں مثال بڑی ہی کم ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1947 سے لے کر تکمیل پاکستان 14 اگست 1947 تک صرف 7 سال کا عرصہ تھا جب ہمارے اجداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم نے ایک نیا وطن بنانا ہے، اب ہم نے ایک نیا ملک بنانا ہے جہاں مسلمان اپنے عقائد کے مطابق آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو محض 7 سال کے عرصے میں ہمارے اجداد نے 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جو 23 مارچ 1940 کو تخلیق پاکستان کا ایک خاکہ تھا، اس میں اپنے خون سے رنگ بھرا اور تخلیق پاکستان کے اس خواب کو، اس خاکے کو تکمیل پاکستان سے ہم کنار کیا۔ یہ عظیم قربانیاں ہیں جو ہمارے اجداد نے دی، ان قربانیوں کا ثمر ہے کہ ہمارے اجداد نے صرف 7 سالوں میں دنیا کے نقشے پر لکیر کھینچ دیا اور مملکت خداداد پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ آج شکرانے کا دن ہے۔
آج اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اس کا چرچا کرنے کا دن بھی ہے. اللہ نے یہ جو آزادی کی نعمت ہم تک پہنچائی ہے, آج اس کو پھیلانے کا بھی دن ہے, اس کے شکرانے کا بھی دن ہے, اور شکرانے کا رب تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ, ایک بہت اچھا راستہ مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے. یہ ملک تو اسی لیے بنایا گیا تھا نا کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں. یہ ملک اسی لیے بنایا گیا تھا نا کہ ہم اگر دیکھیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی, ہماری کوئی مسلمان بہنیں پریشان حال ہیں, کسی مشکل کا شکار ہے, تو ہم ان کی پریشانیوں کو دور کر سکیں, ہم ان کی مشکلات کو دور کر سکیں. تو آج کے دن سے بہتر کون سا دن ہو سکتا ہے؟ آج کے دن سے اچھا کون سا دن ہو سکتا ہے؟ اگر تو ہم دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, ہم نے دل پر پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہے, ہم وطن سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, تو صرف یہ خالی خولی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایسا دعویٰ ہونا چاہیے اور عملی طور پر ہمیں اس کا نمونہ پیش کرنا چاہیے. اور اس نمونے کو پیش کرنے کے جہاں دوسرے اور بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں, وہاں ایک بہت اچھا ذریعہ مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے, وہاں ایک بہت اچھا ذریعہ یہ چیریٹی بھی ہے. آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں اور یوم آزادی کو اس طرح سے بھی ہم منا سکتے ہیں. یوم آزادی کو ہم اس طرح سے بھی منا سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں اپنے گرد و جوار میں آس پاس دیکھیں کون ایسا ہمارا مسلمان بھائی ہے, یا اگر ہمارے آس پاس ایسے لوگ نہیں ملتے, چونکہ ہم پریویلیجڈ ایریاز میں رہتے ہیں, ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں ہمارے ہمسائے, ہمارے پڑوسی اور پورا محلہ کم و بیش ایک ہی جیسی مالی استطاعت کا حامل ہوتا ہے, کم و بیش ایک ہی جیسا محلہ ہوتا ہے. لیکن اب ہم دور دراز کے لوگوں تک ہماری رسائی آسان ہے, کمیونیکیشن کے ذرائع ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہم تو کراچی شہر میں رہتے ہیں, میٹروپولیٹن کارپوریشن میں رہتے ہیں, لیکن پاکستان کا ایک صوبہ بلوچستان بھی ہے جہاں پر سیلاب نے اس وقت بڑی تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں, جہاں پانی کی آفت لوگوں کے اوپر ہے, آزمائش ہے, آزمائشیں آتی ہیں. فیصلہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ آزمائش کون سی آئی ہے, فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ جو آزمائش آئی ہے ہم بحیثیت قوم, ہم من حیث القوم اس آزمائش سے کیسے نمرد آزما ہوتے ہیں, ہم اس آزمائش سے نپٹتے کیسے ہیں. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آزمائش سے نمٹنا کیسے ہوتا ہے تو یقیناً ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. اور آج کا دن تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے. کیا پاکستانی قوم پر اس سے پہلے آزمائشیں نہیں آئیں؟ کیا 1965 میں لوگوں کو یہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ ہم سے 5 گنا بڑی قوت نے ہمیں للکارا تھا, 5 گنا بڑی طاقت نے ہمیں للکارا تھا 1965 میں؟ اور جب اس وقت کے ہمارے صدر ایوب خان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مقابلے کا اعلان کر دیا تو ساری قوم سینہ سپر ہو گئی, اور چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ پاکستان اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو اس نے ناکو چنے چبوا دیا, اور الحمدللہ مادر وطن کا دفاع بھرپور انداز میں کیا. ناظرین کرام, پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف سب سے پہلے آپ سے کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے دل عزیز علامہ سعید رضا گیلانی صاحب. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ علامہ سعید رضا گیلانی کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ افضال احمد صاحب. علامہ صاحب ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کا شکر. میں بالکل خیریت سے ہوں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی موجود ہیں, حافظ جبران صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں. حافظ جبران کے ساتھ تشریف فرما ہے دانیال شیخ صاحب, بہت ہی اچھے پیارے ثناخوان رسول ہیں, بہت خوبصورت آواز ہے, ہمارے ساتھ پروگرام میں پہلے بھی شامل رہے. ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کریں اور رب تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا جناب دانیال شیخ صاحب سے بھی اور جبران صاحب سے بھی کہ آپ دونوں مل کر کوئی ایک اچھی سے حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کریں. لا الہ الا اللہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ
اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ ظاہر و باطن ہے جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام میں ہے دونوں جہاں میں ہے اللہ کونوں مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھولے جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا میں نام کیسے پکاروں
نبی کی بیٹی کا وہ نا خدا حیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کہ کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام جبران صاحب، دانیال صاحب، ماشاءاللہ مزہ آ گیا. پروگرام کے آغاز میں آپ نے ایک سما باندھ دیا، بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کی. ناظرین، علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ اس کا آغاز کرتے ہیں. علامہ سید رضا گیلانی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. آج ہمارا 75واں یوم آزادی بھی ہے اور ہم محرم الحرام کے مہینے میں ہیں اور ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں احساس محرم اپیل کے حوالے سے. یہ بتائیے گا کہ کس قدر ضروری ہے کہ ہم آزادی کا شکر بھی ادا کریں. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اس حوالے سے ہمیں حدیث بھی ملتی ہیں اور دوسری روایات بھی ملتی ہیں کہ مملکت جو ہے ایک وطن مسلمانوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا انعام ہے مسلمانوں پر. تو آج کا دن تو بہت اچھا دن ہے اس حوالے سے کہ ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور وہ شکر اگر ہم اس طرح سے ادا کریں کہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ دل میں لے آئیں اور ہمارے جو پریشان حال بھائی بہن ہیں ان کے لیے کوئی آسانی کا سامان پیدا کرے، تو یہ کس قدر آج کے دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کی ان مبارک ساعتوں میں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت عطا فرمائی وطن عزیز پاکستان کی صورت میں، اور آج 75واں یوم آزادی الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم، جیسا کہ آپ نے احساس ٹرانسمیشن کے حوالے سے فرمایا، ہماری یہ ٹرانسمیشن یکم محرم الحرام سے جو جاری ہے، اور الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ایک فرمان ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. انسان اس دنیا میں بھیجا گیا، ہمارا وطن عزیز پاکستان، یقیناً اس کی آزادی میں تمام مسلمانوں کا ایک باہمی جو کردار ہے اور سب نے مل کر جو جد و جہد کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہاں پر رہتے ہوئے بھی یقیناً ہر طرح کے مسلمان، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رکھا کہ دیگر مسلمان ان کی مدد کریں اور ان کے سبب وہ لوگ بھی جنت میں جائیں. یہ جو تعاون علی البر والتقوی کا ایک کانسیپٹ ہے، فلسفہ ہے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو مال دیا تو کچھ ایسے بنائے کہ ان کے سبب اللہ تبارک و تعالی جو مالدار ہیں ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا. تو یہ ہماری ٹرانسمیشن اسی کا ایک حصہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، جو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس وقت خصوصاً جو بلوچستان یا ملک کے دیگر جگہوں پر سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، تو ہماری یہ ٹرانسمیشن ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں انسان پر آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر یہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ ترتیب سے چیزیں بتائی گئیں، بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمایا جائے گا. تو اگر آج ملک کے کسی حصے میں مسلمانوں پر آزمائش آئی ہے کسی وبا کی سبب یا قدرتی آفات کی سبب، تو ہمیں چاہیے ہم بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں. ہم سے جتنا ہو سکتا ہے
ہم ان کے ساتھ جس طرح سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم ان کے ساتھ جس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں، ہمیں اس میں ضرور اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ زاد صاحب، ہم شکر ادا کرنے کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، ہم شکرانہ بھی ادا کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے شکر ادا کرنے کے مختلف ذرائع ایجاد بھی کر لیے ہیں، جو ہم یوم آزادی کے حوالے سے سڑکوں پر، شاہراہوں پر دیکھتے بھی ہیں۔ آپ ذرا یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ شکر ادا کرنے کا یہ چیریٹی کس قدر بہتر کام ہو سکتا ہے، کہ شکر ادا کرنے کا کیا یہ ذریعہ بن سکتا ہے یا یہ ذریعہ نہیں بن سکتا شکر کا؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ دیکھیں کلام پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جی، تو دیکھیں شکر جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے ادا کرنے کے طریقے، سب سے پہلے تو شکر ہر کوئی پہلے وہ سوچے گا کہ اس کو جو چیز رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس کی نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے، اور آیا کہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو جو شخص مسلمانوں کی جنگ آزادی سے لے کر تحریک آزادی کے جو پورے 90 ایئرز ہیں، 90 سال کا عرصہ ہے، اس میں مسلمانوں نے جس قدر تکالیف کو برداشت کیا اور اس عرصہ میں جتنی قربانیاں، بے بہا قربانیاں مسلمانوں نے اپنے خون کی دیں، تو دیکھیں مسلمان، حدیث پاک کے جز کا مفہوم ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے خون کا وکیل و وارث ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس شخص کے دل میں اس خون کا درد ہوگا نا، وہ اسی حساب سے اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرے گا۔ اور جو قوم میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو بھی قوم اپنے بیک گراؤنڈ میں اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور پاکستان کی آزادی کی جو تحریک بھی شروع ہوئی تھی، اس میں بھی اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو تحریک جو جنگ آزادی تھی 1857 میں، اس کے بعد 1865 اس عرصے میں، بلکہ 67 یعنی 10 سال کے بعد، اس کی جو بیسک تھی وہ یہی تھی کہ جو ہندو لوگ تھے، ہندو لینگویج والے، ان کو سب سے پہلے اسی چیز کی تکلیف اور درد پیدا ہوا کہ ایشیا کی جو یعنی جو اردو لینگویج ہے، اس کو اتنی زیادہ مقبولیت کیوں مل رہی ہے۔ تو اس اردو زبان کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے جو اسلاف کی جو قربانیاں تھیں، جو بزرگوں کی قربانیاں تھیں، جو علماء کے جو کردار تھے، وہ سب اردو زبان میں جب وہ واضح ہوتے نظم و نثر میں تو وہ ان کو بڑے چبھتے تھے۔ پھر وہاں سے اس جو دو زبانوں سے پھر دو قومی نظریے کا تصور پیدا ہوا، پھر وہاں سے یعنی زبان اور زبان والوں کا احساس۔ تو یہ جب بندہ اپنے دل میں یہ چیز رکھتا ہے کہ ہم سے منسلک جو لوگ ہیں، یعنی جن کو اللہ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو ان کو جب کہیں کسی جگہ تکلیف ہو، اس کو جب بندہ اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے تو پھر وہ اس حساب سے اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہمیں یعنی کہ ہمیں تو جیسے مشہور تو جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ علامہ اقبال صاحب کو خواب آیا اور یعنی کہ پھر اس خواب کی تعبیر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی، تو بس پاکستان پلیٹ میں رکھا ہے مل گیا۔ تو قربانیوں کی طرف نہ ذہن جاتا ہے، نہ کوئی یہ درس دیتا ہے، نہ کوئی بتلاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا جی اسی وجہ سے ہمارا جو شکر ادا لانے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ شاید کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شہداء تھے ان کی روحیں خوش ہونے کے بجائے تڑپتی ہوں گی کہ ہم کیسی قوم کے لیے قربانیاں دے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ قربانی جنہوں نے دی ہے تو وہ کس نظریے کے ساتھ وہ ان کی روحیں کیا انتظار کر رہی ہوں گی کہ ہمارے لیے کوئی اصال ثواب کرے، کوئی ہمارے لیے کوئی فاتح خوانی کرے، کوئی ایسا جیسے آج کل آپ کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ حدیث پاک کا بخاری شریف کا ایک جز ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، او کما قال علیہ السلام، کہ جو شخص جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی داد رسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ آپ یعنی کہ آپ کو دینے والا کیا ہے، لینے والا نہیں کیا۔ سرکار کا فرمان علیہ السلام کا کہ اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہمارے لیے خوش نصیبی کہ ہمیں اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ عطا فرمایا جنہیں، تو جن کا لینے والا ہاتھ ہے تو وہ اگر اس نعمت کو یہاں اس کو کنورٹ کریں اور اس طریقے سے اس شکرانے کو اس کو منائیں تو یقیناً وہ عند اللہ آخرت میں بھی معذور ہوں گے اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو ان کا نعم البدل انشاءاللہ ضرور نظر آئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں تو ایسا ہی رہا نا کہ ہمارے جو مسلمان تھے اس وقت برصغیر پاک و ہند کے، انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور ویسا ہی ہم آج بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج بھی ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسی ساتھ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارا ملک بھی قائم ہے، ہماری زبان بھی قائم ہے۔ ہم مملکت پاکستان میں بھی رہتے ہیں، ہم اردو زبان بھی بولتے ہیں سلیقے سے، ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ہے ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری زبان بھی ہے جس پر ہمیں فخر ہے، ہمارا ملک بھی ہے جس پر ہمیں فخر ہے، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے، چاہے وہ 1000 سال پہلے کی تاریخ ہو، 1400 سال پہلے کی تاریخ ہو، یا ماضی
ماضی قریب کی تاریخ ہو، جب ہم تحریک آزادی کے وقت میں تھے اور آزادی کی جدوجہد جاری تھی، تو ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، تو ایک بہت ہی مشکل کام جو تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا اس وقت، گریٹ برٹش امپائر سے آزادی لینا، جس برٹش امپائر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا میں اس کا سورج غروب نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ غروب ہوتا ہے تو کسی دوسری جگہ طلوع ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی امپائر، اتنی بڑی سلطنت سے آزادی لینا آسان نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دے کر، ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر ہمارے اجداد نے کر دکھایا۔ آج تو بہت تھوڑی سی آزمائش ہے، آج تو بہت کم کڑا وقت ہم پر آیا ہے، آج ہمارے ملک کے کسی حصے میں ہمارے کچھ تھوڑے سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں، کہیں پر راشن کی قلت ہے، کہیں پر پینے کا صاف پانی اس کی قلت ہے، کہیں پر مساجدیں نہیں ہیں، نسبتاً ملک ترقی کی مراحل طے کر رہا ہے۔ تو آج تو بہت تھوڑا ہمارے اوپر جو ہے وہ اس کا ہمارے اوپر کم ڈیمانڈ ہے کہ ہم تھوڑا کر کے، تھوڑی سی قربانی دے کر ہم ان لوگوں کو بھی، جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، جو معاشرے کا نچلا طبقہ ہے، ہم اسے بھی اوپر لا سکتے ہیں، ہم اسے بھی زندگی کی دوڑ میں شامل کر سکتے ہیں، ہم ان کے بچوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹیں بکھیر سکتے ہیں، ہم ان کے بزرگوں کو بھی سکون اور راحت کی زندگی مہیا کر سکتے ہیں، ہم ان کے علاقوں میں بھی مساجد کی تعمیر کروا سکتے ہیں جہاں وہ آرام و سکون کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ یہی تو پاکستان بنانے کا مقصد بھی تھا نا، کہ ہم ایک ایسے ملک میں پہنچ جائیں، ہم ایک ایسا ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں جہاں ہم آزادی کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو آج الحمدللہ ہم نے وہ ملک تو بنا لیا، لیکن ملک کے بہت سے علاقے، دور دراز علاقوں میں ہمیں اب مساجدوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مدارس کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وہاں پر کہیں پر راشن بھی پہنچانا ہے، ہمیں خواتین کو بھی امپاور کرنا ہے، ہمیں ایسے بچے جو تعلیم سے محروم ہیں، ہمیں ان تک تعلیم کی رسائی کو آسان بنانا ہے، ان تک تعلیم کی رسائی کو ممکن بنانا ہے، اور یہ کام ہم اجتماعی طور پہ انشاءاللہ کریں گے، ہم مل جل کر اس کام کو کریں گے جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، آج اس طریقے کو پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ آئیے احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے، احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ہم اور آپ یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں، جس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب دانیال شیخ صاحب سے کہ آپ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کریں۔ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ چونسو من گزراری منے مسکین زناداری چوسوئے
من گزراری منے مسکی زنا داری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز گئے کونین تصدق فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جان میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جان میرا درا یا رسول اللہ تنم سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور زندہ باد بے کمال، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے حق ادا کیا، اور دل کر رہا ہے کہ ہم گفتگو کم کریں اور یہ نعتوں کا سلسلہ ہی اسی کو دراز کریں اور یہ نعت رسول مقبول سنتے رہیں، یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی تصحیح بھی ہے، پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ ہم احساس محرم کی اپیل کی، یہ لاسٹ ٹرانسمیشن ہے۔ احساس محرم اپیل اس وقت جاری ہے اور محرم الحرام کے تمام ہی مہینے میں آخر تک احساس محرم اپیل جاری رہے گی اور اس کی نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ علماء کرام سے دوبارہ سے جاری کریں گے اور علامہ افضال احمد صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ چونکہ کافی عرصے سے اس سے وابستہ ہیں اور احساس فاؤنڈیشن کے کام کو دیکھتے رہتے ہیں، کسی بھی فلاحی ادارے کے لیے میرے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا وہ اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے کہ وہ ہمارے دیے گئے پیسوں کو، ہماری عطیات کو صحیح مصرف میں استعمال کر سکے۔ ایمانداری تو اپنی جگہ، جسے کہا جاتا ہے کہ دیانتداری، وہ تو اپنی جگہ، لیکن کمپیٹنس بھی ہونا چاہیے۔ صرف آنیسٹی ہونے سے کام نہیں بنے گا، اتنی صلاحیت ہو کہ ہمارے دیے ہوئے پیسوں کو صحیح مصرف میں استعمال کر سکے، ورنہ وہ پیسے ضائع بھی ہو سکتے۔ تو آپ کا اپنا تجربہ کیا رہا احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے، آپ نے کیسا پایا اسے؟ جی دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات جو اچھی اور امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہم کوئی بھی جب کام شروع کرتے ہیں تو اس کام کے جتنے بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تو ہم ان سے ان کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا اس کام سے متعلق کیا ایکسپیرینس رہا، کیسے اس کا کارگزر ہو رہا ہے، تو ہم مکمل تسلی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایون کے وسائل ہوتے ہیں پھر بھی ہم پہلے مکمل چھان بین کرتے ہیں، پھر اس طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرسٹ ہے، یہ جو میں نے گزشتہ 7-8 سال میں برس میں جو دیکھا کہ الحمدللہ یہ تقریباً اس کے جو بھی یہ لین دین کے جو معاملات اسپیشلی اور جو بھی اسلامک جو سسٹم ہے، یہ الحمدللہ جو بھی کار خیر کے معاملات ہیں، یہ تقریباً علماء کرام، مستند علماء کرام کی نگرانی میں ہے، جو کہ بہت اچھی اور اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً آپ جس نیت کے ساتھ اور جس حوالے کے ساتھ جو آپ اپنا مال جو عطیات دے رہے ہیں تو ان کا مصرف بیعینی ہی وہی ہو رہا ہے
کیونکہ علماء یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں دینی فیلڈ اور جو شریعت کے جو احکامات ہیں جی اگر ان کے جو شریعت کے احکامات کو جو بیان کرنے والے ہیں جو مستند علماء کرام ہیں جب تک ان سے اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو یقیناً آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کس طرف اس کا مصرف نکالیں. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تو اس میں ایک امتیاز رکھتی ہے اس ادارے میں اور اس ٹرسٹ میں کہ مستند علماء کرام اس سے منسلک ہیں, ان کی زیر نگرانی یہ معاملات چلتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے جو بھی اس میں یعنی جو حصہ کار خیر میں جو بھی اپنے عطیات وغیرہ دیتے ہیں تو وہ میرے خیال میں بالکل اس چیز کی تو ٹینشن نہ لے کے آیا کہ ہم جس نیت کے ساتھ اپنا جو پیسہ مال عطیات جو بھی دے رہے ہیں آیا کہ وہاں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں. اور ہم تو ویسے علماء کرام کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ہم ان کی رہنمائی چاہتے ہیں کہ وہ ہر کام میں ہماری رہنمائی کرے. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ اس کام میں بھی علماء کرام کی رہنمائی موجود ہے. یقیناً ظاہر ہے کہ ہم اجتہاد تو کر نہیں سکتے تو پھر ہمیں جو ہے ظاہر ہے کہ ان کی اقتداء کرنا پڑے گی. تو اس میں کیونکہ پھر جو ادارہ ہے جو کسی کو آپ اگر وکیل بناتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اب جیسے مسلمان وہ ایک جسم کی مانند ہے تو جسم کے کسی بھی حصہ کو اگر کہیں بھی چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم جو ہے تکلیف سے بے قرار ہو جاتا ہے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ٹرسٹ کے اس کے جو چلانے والے ہیں جو بانیان ہیں اور وہ یقیناً اپنے لوگوں کی ان کی تکلیف کو وہ محسوس کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے صدا بلند کرتے ہیں کہ ہم کس طرح صدا بلند کر کے لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. تو یقیناً ایک بہت احسن اقدام اور احسن طریقہ ہے ماشاءاللہ. بہت اچھے سے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا. علامہ سید رضا گیلانی صاحب, ہم نوجوانوں سے شکوہ تو کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان تاریخ سے نابلد ہیں اور لیکن کہیں پر یہ ذمہ داری ان لوگوں کی بھی بنتی ہے کہ ہمیں یہ تاریخ ان نوجوانوں تک پہنچانے کے, ویسے آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان ہی ہیں, اور جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تاریخ کو نوجوانوں تک پہنچایا جائے تاکہ ہمارا آج کا نوجوان وہ اس ذمہ داری کو سمجھے, اسے محسوس کرے. اور وہ ٹھیک ہے کم عمری میں کچی عمروں میں تھوڑا وہ اس طرح سے خوشیاں منانے کا ان کا اپنا ایک جداگانہ انداز ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن اگر انہیں اپنی تاریخ سے زیادہ بہتر آگہی ہوگی تو وہ زیادہ بہتر انداز میں ان اوکیزنس کو سیلیبریٹ کر سکیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوانوں کو کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے کہ ان تک صحیح طور پر ہم نے یہ ٹرانسفر نہیں کیا, اس تاریخ کو ہم نے پہنچایا نہیں؟ دیکھیے بالکل کوتاہی دونوں طرف سے ہی ہوتی ہے. آج کل ہمارا نوجوان جو ہے وہ دین سے بہت دور ہے اور جب دین سے دور ہے تو یہ وطن کس طرح ملا, اس کے لیے کیا کیا قربانیاں تھیں. آج یوں سمجھ لیجئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اس طرح مگن ہو گئے, ہمیں یہ چیز نہیں معلوم کہ وطن بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. آپ دیکھیے ایک پرندہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو شام کو اسے معلوم ہے کہ مجھے سکون, اطمینان اور چین وہ اپنے گھونسلے میں پہنچ کر ہی ملے گا. یعنی اس کا بھی جو ایک آشیانہ گھونسلہ وہ اس کے لیے ایک وطن ہے, وہاں پر جو اطمینان اور سکون ہے وہ اسے باہر فضا میں بھی نہیں مل سکتا. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ آزاد وطن. اور ہم اگر تاریخ کو دیکھیں اور خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. ہم اگر ابتدائے اسلام دین اسلام کی جب تبلیغ شروع ہوئی اس وقت کے معاملات کو اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اگر ہم دیکھیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کی تبلیغ شروع فرمائی اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان نہیں لائے تھے تو مسلمان چھپ چھپ کر عبادتیں کیا کرتے تھے. اس وقت مسلمانوں کے دل میں ایک تڑپ تھی, ایک چاہت تھی کہ ہم آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں. بیت اللہ شریف سامنے ہوتا تھا لیکن طواف نہیں کر سکتے تھے. اس وقت جو ایک تڑپ اور لگن تھی وہ وہی مسلمان جان سکتے جو اس وقت تھے. اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو مسلمانوں نے کس طرح نعرہ بلند کیا, مکے کی گلیاں تک گونج اٹھی. اور پھر جو ایک آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کا جو ایک خوشی تھی وہ وہی لوگ جان سکتے ہیں. تو جس وقت پاکستان کی یہ تحریک چلی قیام پاکستان کے لیے تو مسلمانوں نے یہ خطہ وطن یہ اس لیے لیا کہ ہم ایک صرف زمین کا ٹکڑا نہیں چاہتے بلکہ ہم ایک ایسا زمین کا حصہ چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کی تعلیمات کو نافذ کر سکیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں, جہاں پر ہم اسلام کے عبادات اسلام کے تمام طور طریقوں پر بآسانی جو ہے وہ عمل کر سکیں. تو اسلام کے نفاذ کے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا. آپ دیکھیے جس نعرے کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی کہ یہ وطن کیوں حاصل کیا گیا, اس وطن کا مقصد کیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کلمے کی بنیاد پر اس کا آغاز اس کی بنیاد رکھی گئی. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا اور پھر ہمیں جب اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عطا فرما دی تو اب ہم ان ساری عبادتوں کو کیا بھول جائیں.
یعنی جس کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل اصل کیا، مقصد تو وہی اصل تھا۔ مقصد تو ہم بھول گئے، ہم دیگر چیزوں میں لگ گئے۔ تو باجے ہم نے تو بجا رہے ہیں اللہ تبارک، آج کے بچے اور لڑکے بالکل۔ جو ہے وہ۔ آپ دیکھیے اگر آپ بھی یہاں تک پہنچنے میں ہم نے راستے میں کیا کیا دیکھا۔ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی علامہ صاحب کہ یہ انسپریشن انہوں نے کہاں سے لی کہ یہ باجے بجا کر جو ہے وہ آزادی کو سیلیبریٹ کرے؟ انہوں نے کسے دیکھا کہ وہ کہاں سے یہ انسپریشن آئی؟ ہم ایک اگر شرعی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھیں کہ جہاں بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے وہاں پر، یعنی اگر ہم دین کے لیے بھی اگر کوئی اچھا کام ہو تو شیطان وہاں پر رکاوٹ ضرور پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح یہ میوزک باجے وغیرہ کی جو ہم دیکھیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس وقت بھی شیطان جو ہے وہ ایک باجے جیسا آلہ لے کر وہاں پر آیا تھا۔ یقیناً ٹھیک نہیں ہے، یقیناً ٹھیک نہیں ہے۔ چلے ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، کچی عمروں میں ایسا ہوتا ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہوں، کیا پتہ، تو ہم ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے۔ خوشیاں منانے کے دوسرے ذرائع بھی ہیں، آپ انہیں بھی اپنائیں، اور ایک بہت اچھا ذریعہ، آپ اگر کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، 12 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھیں۔ آپ آج سے یہ خیر کا کام شروع کریں گے اور آپ اپنے آس پاس اپنے دوستوں کو بھی اس بات کی تحریک دیں گے، ترغیب دیں گے، اپنے والدین کو بھی دیں، اپنے بڑے بھائی بہنوں کو بھی دیں، تو ایک بڑا اچھا سا ان کے اوپر بھی ایک اثر ہوگا کہ بھئی آج کا ہمارا یہ بچہ، یہ نوجوان جو ہے، یہ نہ صرف خود خیر کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے بلکہ ہمیں بھی اس جانب جو ہے وہ راغب کر رہا ہے، تو آپ کے گھر میں بھی ایک بڑا اچھا سا ماحول بنے گا۔ ناظرین اکرام، احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے تفصیلات اسکرین پر اس وقت موجود ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز موجود ہیں، آپ اپنی رقم ہمیں آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، چیک کے تھرو بھیج سکتے ہیں، بینک ڈرافٹ کے تھرو بھیج سکتے ہیں، یا رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ آپ استعمال کرنا چاہیں، اور دنیا بھر میں جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں اپنی رقم احساس فاؤنڈیشن کو منتقل کر سکتے ہیں۔ آپ کی دی گئی احتیاط مختلف شعبہ جات میں استعمال کی جائے گی۔ اسکرین پر ریٹ لسٹ موجود ہیں، آپ کی آسانی کے لیے میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ آپ احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے چھوٹے ہینڈ پمپس لگا سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے اور پانی کی قلت ہے وہاں پر آپ چھوٹے ہینڈ پمپس لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو $300 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ سادات کرام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے $121 کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا۔ غذائی اجناس کی جہاں پر قلت ہے، اور خاص کر اس وقت جو بلوچستان میں، ڈیرہ غازی خان میں، دادو میں، ضلع دادو میں، سندھ میں جہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، وہاں پہ اس وقت غذائی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، وہاں پہ آپ اگر راشن پیک بھجوانا چاہتے ہیں احساس کی وساطت سے تو $75 کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا۔ مساجد کی تعمیر بھی احساس فاؤنڈیشن کا طور امتیاز ہے، اور ان علاقوں میں جہاں پر مساجدیں موجود نہیں، الحمدللہ مساجدیں قائم کی جا رہی ہیں، مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، اور مدارس یقیناً مسلمانوں کی شان کی نشانی ہے۔ مساجد اور اس کی میناریں اور اس سے گونجتی اذانیں جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ ہاں اب واقعی ہم ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں، ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ اگر آپ مساجد کی تعمیر کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں احساس کی وساطت سے تو $9,500 یا پھر £7,500 ہے۔ آپ چھوٹے بڑے کنویں کھدوا سکتے ہیں، بڑے ہینڈ پمپس لگا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ $750 کے ساتھ تعاون کریں تو لارج ہینڈ پمپس لگائے جا سکتے ہیں۔ بڑے کنویں کھدوانا چاہیں تو $945 ہے، اور اگر آپ کہیں پر چھوٹا کنواں کھدوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $3,045 بڑا کنواں آپ کھدوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $345 ہے۔ ناظرین یہ ریٹ لسٹ صرف آپ کی آسانی کے لیے دی گئی ہے کہ آپ اسے سمجھ کر اور جس بھی سیگمنٹ میں، جس بھی پروگرام میں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہو اور آپ کا دل مائل ہوتا ہو جس جانب، آپ وہاں پر یہ رقم بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے اتنی ہی رقم بھیجنی ہے۔ آپ کو جو استطاعت رب تعالیٰ نے دی ہے اس کے مطابق آپ اپنی رقم بھیج سکتے ہیں، چاہے وہ $10 ہو، $50 ہو، $100 ہو۔ ناظرین پروگرام میں یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک، ایک چھوٹی سی بریک ہے، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، احساس محرم اپیل کی اسپیشل ٹیلی تھون نشریات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں سید عمران مودود۔ ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور یوم آزادی ہے، آج ہمارا 75واں یوم آزادی ہے اور ماہ محرم بھی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے اس حصے میں اس کا آغاز جو ہے وہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی 2-4 اشعار اگر یوم آزادی کے حوالے سے کسی ملی نغمے کا آپ دونوں حضرات مل کر اگر پڑھ لیں تو یہ بھی بڑا خوبصورت ماحول بنائے گا۔ جی دانیال شیخ صاحب اور جبران صاحب۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔
سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تیری پیاری سج دھج کے ہم اتنی شان بڑھائیں، تیری پیاری سج دھج کے ہم اتنی شان بڑھائیں، آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں، جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد قدم قدم آباد، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ زندہ باد ہے، بہت ہی خوبصورت، اور ساتھ ہی ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ لم یاتی نظیر کا فی نظر، لم یاتی نظیر کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو دے سر، سوجی جگ راج کو تاج تو دے سر، سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر علا والموج طغى، مجھار میں منہ بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا
أنا في عطش وسخاك بس خمائے خان میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہیبا نادک تھا جی ارشاد اہیبا نادک تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یادی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو دے سر سوزی جگ راج کو تاج ترے سر سو ترے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا سبحان اللہ سبحان اللہ. جبران صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام, بہت عمدگی سے پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں, آپ کے لہجے میں, آپ کے دہن میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام, علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. علامہ سید رضا گیلانی صاحب, ملت اسلامیہ کا ایک بڑا مضبوط تصور ہے دین اسلام میں, اور ہم اس طرح کی احادیث بھی سنتے ہیں, مفہوم بھی سنتے ہیں, اگرچہ ضعیف روایت ہے غالباً میرے علم کے مطابق کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اور اس طرح کی مزید روایتیں بھی یقینی طور پہ ہوں گی. تو ایک طرح سے جہاں یہ شکر بجا لانے کا وقت ہے, وہاں ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کا وقت بھی ہے, کہ جو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, یہ ہمارے ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط بھی ہے. تو آج, اور وطن سے محبت کا تو ایک بہت اچھا پیمانہ یہی ہونا چاہیے نا, کہ ہم جہاں وطن سے محبت کریں, وطن واسیوں سے بھی محبت کریں, وطن میں رہنے والوں سے بھی محبت کریں, اور اگر اس میں کوئی پریشان حال ہے تو اس کی داد رسی کریں, کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت روائی کریں. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی, اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیے گا. بالکل, ایک وطن میں رہتے ہوئے اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کرنا, اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا, یقیناً یہ ایک دین کا حصہ ہے. اور اگر ہم اس پہ بات کریں کہ ہمیں جو یہ اس وقت ایک ضرورت ہے دیگر مسلمان بھائیوں کو, اور ہمارا وطن جس وقت یہ بنا تو اس کی بنیاد جو تھی وہ دو قومی نظریہ ہی تھی. جی جی.
اور دو قومی نظریے سے مراد یہ نہیں تھا کہ ایک نسل کے یا ایک رنگ کے یا ایک زبان، بلکہ جو دو قومی نظریہ وہ یہ تھا کہ اسلام اور کفر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مسلمان اور ہندو جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے جس وقت انگریز یہاں سے گئے تو یہ نعرہ بھی لگا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، یہ نعرہ بھی لگا تھا. لیکن اس وقت جو علماء موجود تھے انہوں نے واضح طور پر اس بات کو واضح کیا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد یہی ہے کہ اسلام ایک الگ ہے. اسلام، مسلمان اور ہندو کبھی بھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا نظریہ الگ ہے، ان کے عقائد الگ ہیں، مسلمانوں کے عقائد الگ ہیں. لہٰذا یہ وطن صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. اب جب یہ وطن حاصل ہو گیا تو اس کے تقاضے اگر ہم اس وطن سے محبت کے تقاضوں کو پورا کریں تو ہمارا ایمان بھی تکمیل کی جانب مزید بڑھے گا، ہے نا؟ اور اس میں اگر ہم اپنے وطن واسیوں کو فراموش کر دیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو جائے؟ دیکھیں، ایک وطن کے اندر ایک اگر ہم چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں وہاں بھی ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ دین اسلام نے تو آپ دیکھیے پڑوسیوں کے لیے کتنے زیادہ حقوق بیان کیے ہیں. ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے لیے حقوق بیان کیے. ایک محلے میں رہتے ہوئے وہاں کے کیا حقوق ہیں ہمیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. تو ایک وطن میں رہتے ہوئے اگر کوئی مسلمان پریشان حال ہے، اسے ہماری ضرورت ہے، تو ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کے دکھ کو ہم محسوس کریں. اور یہ ایک ایمان کا بھی تقاضا ہے اور مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی فرمایا گیا کہ اگر روئے زمین پر کہیں بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان کے ایمان میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس تکلیف کو محسوس کرے، اس درد کو محسوس کرے. اگر وہ اس درد کو محسوس نہیں کرتا تو پھر اسے اپنے ایمان کا اور اس کی عقیدت کا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جائزہ لینا چاہیے کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں، میرا دین تو ایک پیاسے جانور کی بھی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. میرا دین تو ہمیں یہ فضیلت تک بتاتا ہے کہ اگر ایک معصوم بے زبان جانور کوئی اسے بھی پانی پلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جنت عطا فرما دے گا. تو ایک جیتا جاگتا انسان، وہ چھوٹے بچے جو اس وقت جو ہے وہ ہاتھوں میں برتن لے کر صاف پانی کے لیے پھر رہے ہیں، انہیں صاف پانی میسر نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو کئی وقت سے بھوکے ہیں، جنہیں کھانے کی حاجت ہے، ان کے پاس کھانا موجود نہیں. اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہو، اس کے باوجود اگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے تو پھر قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا اور اس سے یہ دریافت کرے گا کہ بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے فراہم نہیں کیے. بندہ حیران ہو جائے گا، مولا تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ، اسے کھانے کی ضرورت تھی، تو نے اس تک کھانا نہیں پہنچایا. اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تو مجھے وہاں پر تو مجھے موجود پاتا، یعنی اللہ کی رحمت وہاں پر موجود ہوتی، تیرے لیے اجر و ثواب ہوتا. اگر تو فلاں کو کپڑے پہناتا جسے کپڑے کی ضرورت تھی تو تجھے اس کا اجر و ثواب ملتا. تو قیامت کے دن یہ سارے معاملات ہوں گے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا دیں کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دار عمل ہے. یہاں پر رہ کر ہم جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس وقت موقع بھی ہے، ہمارے پاس ایک وسیلہ بھی موجود ہے. احساس فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کریں. علامہ صاحب، آپ بھی کافی عرصے سے احساس فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو آپ اپنا ذاتی تجربہ دیکھنے والے ناظرین سے شیئر کریں کہ آپ نے احساس فاؤنڈیشن کو کیسا پایا، اس کی ورکنگ کو کیسا پایا، اور اس میں صرف ایمانداری اور دیانتداری نہیں، اس کی کمپیٹنسی کے حوالے سے بھی اور جن شعبہ جات میں کام کرتا اس حوالے سے اپنا ذاتی تجربہ ناظرین سے شیئر کریں. کام جہاں پر بھی ہوتا ہے نا وہ نظر آتا ہے. صرف بتانے سے کسی کو آپ اسے جو ہے اس کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے. ہر شخص پہلے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسے پرکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اعتماد اس پر بحال ہوتا ہے. احساس فاؤنڈیشن جیسا کہ ہم سب کلپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑی، مسلمانوں کو ضرورت ہوئی کسی بھی موقع پر، چاہے وہ آفت زدہ علاقے ہوں، تو احساس فاؤنڈیشن نے ہر جگہ پر آگے بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی ہے اور یہ ذریعہ بنا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی موقع ہو، چاہے وہ قربانی کا جیسا کہ موقع تھا، تو ایسے گھرانے جہاں پورے سال گوشت نہیں بنتا تھا تو احساس فاؤنڈیشن نے وہاں تک بھی گوشت پہنچایا. ایسے لوگ جنہیں راشن کی ضرورت تھی وہاں تک بھی راشن پہنچایا گیا. تو یقیناً یہ ایک ایسا مستند ادارہ ہے جو علماء کی نگرانی میں ہے اور جہاں سے لوگوں تک واقعی فنڈ پہنچتا ہے اور ان کی ضرورت
ضروریات کی چیزیں وہاں تک ضرور پہنچتی ہیں۔ ہاں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ہم مستقل یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ہمارا دین ہو، چاہے ہمارا مطلب ہماری روایات ہوں، ہر جانب سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت بھی کرنی چاہیے اور وطن کے لوگوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اگر ہم وطن کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ساتھ کہ یہ ہمارے ہم وطن ہیں، وطن واسی ہیں، تو ہمارے ایمان کا تقاضا پورا ہو رہا ہے۔ اگر ہم مخلوق خدا سمجھ کے ان کی مدد کر رہے ہیں اور رب تعالیٰ کے مختلف فرمودات کو ذہن میں رکھتے ہیں، نبی کریم کے مختلف فرمودات کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو اس کا جو ثواب یقیناً کئی گنا ہے۔ اور تو ہمیں تو پھر ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہم کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، کہ ہمیں جہاں پتہ چلے کہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں، ہمیں بس اپنے تن من دھن سے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ اس حوالے سے ناظرین کو میں چاہتا ہوں نوجوانوں کو خصوصی طور پہ پیغام دے، کیونکہ جب نوجوان کسی چیز کا بیڑا اٹھاتے ہیں نا تو پھر وہ پوری قوم ایسا لگتا ہے کہ اس جانب جو ہے وہ چل پڑتی ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی پیغام دے اور دیکھنے والے ناظرین کو بھی پیغام دے کہ کس طرح سے اس وقت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیں مسئلہ کچھ اس طرح بھی ہے، کیونکہ ہم نے آج کل موجودہ وقت میں جو ہمارا کلچر ہے، اسلامک کلچر، ہم نے اس کو ایک حد تک فراموش کر دیا ہے، اور ہم اگر کوئی مثال بھی دیتے ہیں تو ہم مغرب کی مثال دیتے ہیں، اور ہم کسی کلچر کو فالو کرتے ہیں تو مغرب کے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ حالانکہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی ملت کو کس طرح ان کی داد رسی کی اور کس طرح وہ ان کو اپنے ساتھ کس طرح لے کر چلے، تو پھر دلوں میں کوئی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو۔ جب دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی نا، پھر وہ سامنے والا بندہ اگر مر بھی رہا ہوگا تو آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوگا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے ہم آہنگی بالکل بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کہنے والے نے کہا نا کہ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ جی، اور پھر آگے کہا کہ نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یعنی نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ تو یہ سب کا وطن ہے، ہم نے مل کر اس کے دست و بازو بن کر دوسرے مسلمان بھائی کے درد کو اپنے درد سمجھ کر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے دور کرنا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کا ایک جز ہے بخاری شریف میں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ بہت بڑی بات ہے، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی سے اس دنیا میں رہ کر اس کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں یوم قیامت کے دن کی بڑی تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ اس دن جس دن بھائی سے بھاگ رہا ہوگا اور شوہر بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت کے لیے یہاں سودے کے لیے موقع دیا گیا کہ یہاں اگر تمہارا کوئی بھائی کہیں دیکھتے ہو کہ وہ تکلیف میں ہے تو تم اس کی اس تکلیف کو اگر دنیا میں دور کرتے ہو رب کی عطا سے، تو رب تعالیٰ تمہیں اس دن کی، یعنی کہ جس دن ایسی ہیبت ہوگی کہ کوئی کسی دوسری طرف نہیں دیکھنے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس دن کی بڑی تکلیف تم سے دور کر دے گا۔ تو یہ احساس اس وقت ہوگا جب ہم یہ پہچانیں گے کہ ہم کس طرح، ہمارے اسلاف کس طرح انہوں نے وقت گزارا۔ اور اس چیز سے جیسے کہ استاد صاحب حدیث پاک بیان فرما رہے تھے کہ پڑوسی کے جیسے مثال کے طور پہ حقوق ہیں، تو 3 اس کے سیٹل بیان کے، یہاں تک اگر کوئی کافر بھی ہے، نان مسلم بھی ہے اور وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو بھی پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا بھی ایک حق ہے، اس کو ایک حق ہے کہ آپ اس کی جتنی کیئر اجازت اسلام دیتا ہے ایک باؤنڈری میں رہ کر، تو اس کی آپ اس کی اتنی کیئر اتنا خیال کریں۔ تو یعنی اسلام اتنا عالمگیر مذہب ہے۔ اور پھر آگے اس حدیث کی تفسیر میں کہا کہ اگر وہ تشریح میں کہ اگر وہ آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو پھر کتنے آپ کے مطلب کہ 2 حقوق ہو گئے کہ مسلم بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، اگر وہ مسلم بھی ہے رشتہ دار بھی ہے 2 حقوق، پھر پڑوسی بھی ہے تو 3 حقوق، 3 درجے بیان کیے کہ اگر صرف پڑوسی ہے مسلمان نہیں ہے تو اس کا 1 حق ہے، پھر وہ پڑوسی بھی ہے ساتھ مسلمان بھی ہے 2 حق ہیں، پڑوسی ہے مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو 3 اس کے حقوق، آپ نے اس کا اتنا خیال رکھنا ہے۔ یعنی کہ اسلام تو اگر کوئی اسلام کا نہیں بھی ماننے والا تو انسانیت کے ناطے وہ آپ کو اتنا حکم دے رہا ہے کہ آپ نے اتنا اپنی ہم آہنگی اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ آپ نے اپنے قریب رہنے والے کے اس کے دکھ درد کو جاننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں طرح طرح کی ہانڈیاں پک رہی ہوں اور ہمارے آپ 2-3 دن پہلے کی ہی نیوز چلی تھی کہ غالباً فیصل آباد کے کسی علاقے میں ایک والد نے بھوک پیاس کی وجہ سے اور مکان کا کرایہ نہ ادا کر پانے کی وجہ سے 2 بچیوں کو اس نے ذبح کیا اور پھر خودکشی کر لی، غالباً 2-3 دن پہلے کی یہ نیوز ہے پاکستان میں۔ تو ایسی حالت کہ ہمیں اپنے دائیں بائیں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کس قسم پرسی کے عالم میں زندگی کے دن گزار رہے ہیں، تو اگر میں نے اللہ کے دیے کا پھر کیا فائدہ۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیملی میں دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ کے فریضے
انگریزی کی باری ہے تو اس پہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریب دیکھیں کہ آپ کے قریب کے لوگ جو ہیں وہ کس حالت میں ہیں، تو اصول فروع کو چھوڑ کر اپنے دائیں بائیں دیکھیں، پھر اس کے بعد اپنے علاقے سے باہر نکلیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر کسی علاقے میں اگر ہمارا بڑا نام ہو رہا ہے، فلاں سیٹھ صاحب آئے تو انہوں نے اتنی مد میں انہوں نے جو ہے تعاون کیا، تو یہ اس ہمیں اپنا بڑا پن ظاہر کرنے سے اچھا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے قریب میں دیکھیں کہ ہمارے قریب کے ہمارے دائیں بائیں لوگ، ہماری کروٹ میں لوگ کیسے زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ وگرنہ کل کو سوال ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں لوگ اس طرح بھوک سے بلک بلک کر جاتے رہے تو تم نے ان کی کس طرح داد رسی کی، کیسے ان کی اپنائیت اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کی۔ تو یہ سب احساس اس وقت ہوگا جب اپنے اسلاف کے طور طریقے پڑھیں گے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ تو یقیناً اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کس طرح اسلام پر وہ اپنی زندگی استقامت کے ساتھ گزارتے رہے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین، علامہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے خلیل جبران کا ایک قول یاد آیا کہ اگر کوئی قوم مختلف ٹکڑوں میں بٹ جائے اور ان میں سے ہر ایک ٹکڑا خود کو قوم سمجھنے لگے تو اس کے مستقبل پر افسوس کرنا۔ آج ہمیں بھی اس سے یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، سرائکی، مہاجر یہ ساری کلیاں ہیں اور یہ پاکستان ایک گلدستہ ہے۔ ان تمام کلیوں سے مل کر ہی یہ وطن عزیز پاکستان بنا ہے، یہ خوبصورت گلدستہ بنا ہے۔ ان میں سے اگر دو چار کلیاں مرجھا جائیں تو گلدستے پر بھی فرق پڑے گا، گلدستہ بھی خوبصورت نہیں رہے گا۔ تو ہمیں اسے کلیاں سمجھتے ہوئے اس گلدستے کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے بھی اپنے دروازے، اپنے دل، اپنی باہیں جو ہے وہ کھولنی چاہیے، اور اگر وہ پریشانیوں میں ہے، کسی تکلیف میں ہے تو ان کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی۔ یہی ہمارا آج کے پروگرام کا مقصد بھی ہے اور احساس فاؤنڈیشن کا طریقہ کار بھی ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والے تمام ہم وطنوں کی دادرسی کے لیے، ان کی مشکلات میں آسانی کے لیے اپنے تئیں کوشش کرتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، احساس فاؤنڈیشن کا دست و بازو بنیں، اسے مضبوط کریں۔ ناظرین، اسکرین پر آپ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں دنیا بھر میں، آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، اس وقت ہماری ٹرانسمیشن جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے، آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور آن لائن ٹرانسفر سب سے اچھا اور مستند ذریعہ ہے آپ کی رقم کی منتقلی کا۔ اس کے علاوہ جو دیگر ذرائع ہیں آپ انہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں، آپ کال کر کے ہمارے نمائندوں سے بھی بات کر سکتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ نمبرز پر یہ رقم ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف ریٹ لسٹ احساس محرم اپیل کے حوالے سے اسکرین پر موجود ہے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں ایک بار پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $300 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سادات پروجیکٹ میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $121 یا پھر 75 UK پاؤنڈز ہے۔ اگر آپ راشن کی تقسیم احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $75 یا پھر 65 UK پاؤنڈز ہے۔ اچھا، یہ جو راشن پیک کی تقسیم ہے اور سادات کرام کی خدمت ہے، مساجد کی تعمیر ہے، ہینڈ پمپ لگانے کا جو ایک عمل ایک وہ شروع کر رکھا ہے احساس فاؤنڈیشن نے، یہ آپ کے اگر آپ کسی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے نام کی تختی بھی وہاں پر لگا دی جائے گی کہ جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے وہ آپ کے مرحومین کا نام وہاں پر پڑھیں گے تو ان کے دل سے ان کے لیے دعا بھی نکلے گی اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا ان کی موت کے بعد، تاکہ ان کے آگے کی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو۔ تو یہ تختیاں بھی احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے لگائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایک پرپس کے لیے مکمل رقم کے حوالے سے تعاون کرتے ہیں تو آپ کے یا آپ کے مرحومین کے جو بھی نام آپ چاہتے ہیں اس حوالے سے تختی بھی لگا دی جائے گی۔ اور آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مختلف تختیاں مختلف جگہوں پر لگی بھی ہیں۔ لارج ہینڈ پمپ کے حوالے سے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $750 یا پھر 550 UK پاؤنڈز ہیں۔ اگر آپ پانی کا کنواں کھدوانا چاہتے ہیں اور پانی کا ایک چھوٹا کنواں کھدوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تقریباً $945 یا 695 UK پاؤنڈز کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پانی کا بڑا کنواں کھدوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $3045 یا پھر 2135 UK پاؤنڈز کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ میں متعدد بار آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ رقم صرف آپ کی آسانی کے لیے بتائی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی استطاعت ہو، جس رقم سے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم تو آواز لگا رہے ہیں، ہم تو صدا دے رہے ہیں، اور جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ گفتگو کرتے ہیں اور باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. تو آج میں یہ تعاون کی اپیل آپ سے دل سے کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے دل کی خواہش، آواز، بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں احساس کی خواہش آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں ARYQ TV کی خواہش آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خواہش پر، اس آواز پر آپ نے لبیک کہنا ہے. اور اگر آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم دیکھیں گے، ہمارے جو پچھلی ٹرانسمیشنز بھی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آج کی ٹرانسمیشن میں سب سے زیادہ رقم جو ہے وہ آج کی ٹرانسمیشن سے اکٹھی ہو چکی. آج ہم نے اس درد کو خود بھی محسوس کیا، مختلف ویڈیوز اور وہاں کے گراؤنڈ ریئلٹیز ہم نے خود جانی ہیں. احساس فاؤنڈیشن کے لوگ وہاں پر اس وقت موجود ہیں جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور جہاں پہ لوگ پریشان حال ہے. احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم الحمدللہ پہنچ چکی ہے. تو آج ہم نے آپ سے دل سے اپیل کی ہے، آپ نے اس کا رسپونڈ بھی دل سے کرنا ہوا تھا. آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا، اور جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے تیری تاریک راہوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا. تو آج یہ دل کی آواز ہے، امید ہے آپ کے دل تک پہنچے گی اور آپ اس پر لبیک کہیں گے اور احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اس حوالے سے تعاون بھی کریں گے. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے. اور آج کے پروگرام میں چونکہ ایک جداگانہ ماحول ہے اور نعت رسول مقبول، یہ حمد باری تعالیٰ، عملی نغمے، جتنی بھی چیزیں ہم نے اپنے ثنا خانوں سے سنی ہیں وہ یہ دونوں مل کر پڑھ رہے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں. تو میں پھر سے آپ دونوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں پیش کریں. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے. ہزار شکر غلامان شاخ بطحا میں، شروع ہی دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا
ہٹا میرے آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر بنا ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر بنا ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی تیری سرکار میں لاتا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ آپ دونوں مل کر پڑھ رہے تھے ایک بار پھر سے زندہ باد اور سلامت رہیں آپ لوگ ناظرین کرام پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے علامہ حافظ سعید رضا گیلانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور ہم بات کر رہے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے اور ہم بات کر رہے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم نے صحت حاصل گفتگو کی کہ کس طرح سے وطن کی محبت کا تقاضا بھی ہے دین کا تقاضا بھی ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کی مدد کریں اور مدد کے حوالے سے ہم مختلف پروگرامز پر اس وقت کام کر رہے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے اور اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ پانی اور خوراک ہے اس حوالے سے دین مبین کے کچھ احکامات ہم تک پہنچائیے کہ پانی اور خوراک اگر ضرورت مندوں تک یہ دو چیزیں پہنچائی جائیں تو یہ کس قدر فضیلت والا اور کس قدر افضلیت والا کام ہے دیکھیے پانی بھی انسان کی زندگی کا ایک بنیادی جز ہے اور ہر جاندار کے لیے پانی جو ہے وہ ضروری ہے جی حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں آتا ہے اچھا ہم بنیادی طور پر دیکھیں کہ عرب کے اندر بھی جس وقت حج جیسی عظیم عبادت ہوتی تھی
تو اس وقت بھی لوگوں نے اس کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی کہ کون حجاج کرام کو پانی پلائے گا، اور قبائل کے درمیان آپس میں گویا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے قرآن اندازی ہوتی تھی کہ کون سا قبیلہ اس سال جو ہے وہ پانی پلائے گا، کون سا قبیلہ اس سال، یعنی پانی پلانا یہ پہلے ہی سے ایک عظیم عبادت رہی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے اور جنت کے جام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ایسا شخص کہ جو پیاسا ہو اور اس کو وہاں پر پانی میسر ہو اور اللہ کوئی نیک بندہ اسے پانی پلاتا ہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے غلام آزاد کرنا۔ اور کوئی شخص ایسی جگہ پر جہاں صاف پانی میسر نہ ہو اور کوئی پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہو، بلک رہا ہو، پیاس کی شدت سے ہو، اور ایسی جگہ پر جہاں پر پانی میسر نہیں، جیسا کہ ابھی جو ہم اپیل کر رہے ہیں وہ ایسے ہی علاقوں کے لیے اپیل کر رہے ہیں جہاں پر اس وقت صاف پانی نہیں، یعنی وہ سیلاب کی وجہ سے یا دیگر وجہ سے وہ آفتوں میں ہیں اور وہاں صاف پانی میسر نہیں، تو ایسی جگہ پر جہاں صاف پانی نہ ہو وہاں اگر کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا جیسے اس نے کسی جان کو زندہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک جان کو زندگی بخشنا، ایک جان کو زندہ کرنا جیسا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور پانی پلانے پر ویسے ہی اجر و ثواب ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ بآسانی ہم جو ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع میسر فرمایا ہے تو ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنا حصہ ضرور ملانا چاہیے۔ بے شک کسی کی بھوک مٹانے کے حوالے سے بھی ارشاد کیجیے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہم دیکھیں لازم ملزوم ہیں کہ اگر ہم کسی کو پانی پلائیں یا کسی کو جو ہے وہ خوراک فراہم کریں، کیونکہ انسان کی زندگی کے لیے جو ہے وہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں۔ ہاں جہاں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو، اس کی ہم آسان مثال یوں لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور ہم اس کو صرف پانی ہی لا کر دے رہے ہوں تو اس سے اس کی بھوک اس طرح نہیں مٹ سکتی۔ ہاں ایک پانی ایسا ضرور ہے، اگر ہم آب زمزم کے بارے میں آتا ہے، اس کو آپ جس نیت سے پیئے، اگر کوئی بھوکا پیتا ہے تو اس کی بھوک بھی مٹ جائے گی، اگر کوئی پیاسا پیتا ہے اس کی پیاس بھی مٹ جائے گی، وہ پانی تو خیر الگ ہی ہے، ورنہ اگر کوئی بھوک کی شدت سے ہو ہم اسے صرف پانی پلاتے رہیں، اس سے بھوک نہیں مٹے گی، وہاں پر اس کو کھانا فراہم کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو جہاں بھوک کی شدت ہو وہاں پر راشن وغیرہ فراہم کرنا، جہاں پانی کی قلت ہو وہاں پر پانی فراہم کرنا، یہ ہمارے لیے بنیادی یقیناً پانی تو زندگی ہے۔ ضرب المثل مشہور ہے پانی کے بارے میں کہ پانی زندگی ہے، اور پانی زندگی کا استعارہ ہے، زندگی کا دوسرا نام ہے پانی۔ ناظرین کرام، پانی، راشن اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ احساس فاؤنڈیشن مساجد کی تعمیر کے لیے بھی آواز لگا رہا ہے۔ علامہ افضال احمد صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا کہ ہم آسانی کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت اس ملک میں رہتے ہوئے کر سکیں۔ اب ہمارے بہت سے شہر الحمدللہ ڈیولپڈ ہیں، بہت سے دیہات اور قصبے بھی ڈیولپڈ ہیں، لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہیں، اس وقت بھی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مساجدیں اس طرح سے اس حیت میں موجود نہیں ہیں، چھپڑے ڈال دیے گئے ہیں اور کہیں پر ستون کے طور پر بانس کی لکڑیوں کا استعمال کر لیا گیا ہے اور لوگ وہاں پر عبادتیں کر رہے ہیں۔ اگر احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے اور دیکھنے والے ناظرین تعاون کریں اور ان جگہوں پر جہاں پہ اس حالت میں ہے مسجد، ویسے تو یہ پورا ملک ہی، پوری زمین ہی ایسی ہے کہ ہم اس پر رب تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور جہاں چاہیں نماز ادا کریں، لیکن اگر ان جگہوں پر جہاں پر اس طرح کی مسجدیں قائم ہیں، احساس کی وساطت سے ہمارے ناظرین وہاں پر مسجدوں کا قیام عمل میں لاتے ہیں، تو یہ کس قدر خیر کا کام ہوگا اور ان کے لیے کتنا اچھا صدقہ جاریہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کلام پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ضمن میں حدیث پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جس کا جس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، تو وہ کیا، یہ آیہ کریمہ کا جو مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو وہ اللہ کے گھر کو بنانے میں کیا ہوتا ہے، وہ لگ جاتا ہے۔ اور پھر جو حدیث پاک ہے اس کا مفہومی ترجمہ کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے۔ تو یہ کتنا ایک سستا سودا ہے۔ تو پھر اس حدیث کی تشریح میں جو محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک پرندے کا نام لیا کہ اس کے چھوٹے سے گھونسلے کے برابر بھی اگر وہ مسجد کے بننے میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اعلان ہے کہ رب تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ کہیں چھال وغیرہ کھجوروں کے ان کی بعض کا چھتیں ڈالی ہوئی ہیں، تو اس کی نسبت اس چیز کی ڈائریکٹ مسجد نبوی شریف سے ہے۔ میں یہاں ایک بات حدیث نعمت کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ
ہمارے اس ملک کو مدینہ طیبہ سے کیسی نسبت ہے. اس مسجد کے چھال سے مجھے ذہن میں آیا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ پاکستان اگر اس کی مکمل آپ اردو کریں تو گویا کہ پاک شہر ستان اگر فارسی سے اردو کی طرف لے گئے اور پھر اگر آپ اس کی عربی کریں یعنی کہ مدینہ طیبہ سے ہمارے پاک ملک کو کیا نسبت نام کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کا ترجمہ اگر آپ عربی میں کریں تو مدینہ شہر طیبہ پاک شہر. اگر پاکستان لفظ کی آپ فارسی سے اردو بنائے پھر اس کو عربی میں اس کی ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا نام بھی الحمدللہ مدینہ طیبہ سے مماثلت رکھتا ہے. اور پھر یہ میرے خیال جو ہم نے پڑھا سنا ہے کہ یہ واحد دوسرا جو ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پر ہمارے سے وجود میں آیا. دوسری ریاست ہے واحد مدینہ طیبہ کے بعد. تو وہاں جو مسجد تھی دیکھیں مسجد نبوی شریف اس نے پھر کیسے ڈیولپ کیا اور ابھی وہ کیسا مرکز ہے مسلمانوں کا ایمانی مرکز ہے کہ مسلمان جب اس کا دیدار کسی تصویر وغیرہ میں کرتے تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے اگر اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایک چیز کو بڑی پوائنٹ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں کہ کوئی کسر رہ نہ جائے کہیں کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہ یار یہ تھوڑا آپ نے اس کو کوئی کسر چھوڑ دیے. تو یہ کیا ہوتا ہے ہمارا اپنا نارملی ہمارے گھر میں. تو ذرا سوچیں کہ ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو ہم اللہ کے گھر کے بارے میں کتنا سوچ رہے ہیں کہ ہم جناب اللہ کے گھر کو مطلب اس کے لیے ہماری ڈیولپمنٹ کتنی ہو سکتی ہے, ہم کتنی اس کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. نارملی تو یہ کہ جہاں بھی مسلمان کے لیے درہ امتیاز ہے, پہلے جو امتیں ان کے لیے تو مخصوص مقامات ہوتے تھے عبادت کے, مسلمان کے لیے درہ امتیاز ہے کہ وہ جہاں چاہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے پاک جگہ پر, وہی اس کے لیے مسجد ہے. کہ پہلے لوگ پوچھا کرتے تھے بتاؤ بھائی مسجدیں زیادہ ہیں نمازی, تو ہم چھوٹے ہوتے تو پریشان ہو جاتے یہ کیسا سوال ہے, مسجدیں زیادہ نمازی. ایک مسجد میں سینکڑوں لوگ جاتے ہیں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو بھائی نمازی زیادہ ہوئے نا. حالانکہ ہے جب بعد میں پتہ چلا کہ اللہ نے تو مسلمانوں کو یہ سرکار علیہ السلام کا صدقہ یہ تحفہ عطا فرمایا کہ جہاں روئے زمین پر جہاں چاہیں وہ ان کے لیے عبادت گاہ, جہاں سجدہ کریں وہی عبادت گاہ. لیکن اس کی تعمیر کا جہاں معاملہ آئے تو اس میں پھر یقیناً ہم اپنے گھر میں اگر دیکھیں کتنی ترجیحات کو ہم اس کو مد نظر رکھتے ہیں, تو رب تعالیٰ کے گھر کے معاملے میں جو جس قدر دلجوئی کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کے معاملات میں لگ جائے گا تو وہ اس کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی یقیناً. کیونکہ رب تعالیٰ کا جو میں نے حدیث پاک پیش کیا تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق, کیونکہ ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں, رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس کے لیے ایک عام ہی مثال ہے نا کہ اگر ہم دنیا میں کسی کا گھر تعمیر کروا دیں کسی شخص کا تو وہ ہمارا کس قدر احسان مند ہو جائے گا اور وہ اپنے تئیں کتنی کوششیں کرے گا کہ ہمارا احسان کسی طور اتار پائے. اور اگر ہم خالق کائنات کا گھر تعمیر کروانے میں اپنے تئیں کچھ کوشش کریں تو وہ ہمیں کس قدر نوازے گا. جی ہاں, مطلب ظاہر ہے کہ احسان یہ نسبت بندوں کی طرف تو کی جا سکتی ہے, لیکن رب تعالیٰ کے انعامات جو رب تعالیٰ اپنے بندوں پہ ان کو نازل فرما رہا ہے یقیناً اس میں اور اضافہ ہو جائے گا جب وہ رب تعالیٰ کے گھر کے کاموں میں لگ جائے گا, اس کے تعمیراتی مراحل کی دیکھ بھال شروع کر دے گا. مطلب آخری سوال آپ سے میں سادات کرام کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, اور یہ وہ شعبہ ہے جو یقیناً ہم سب کے دلوں کے بڑا ہی قریب ہے, اور ہم ان کی مدد کرنا ان کے کسی حوالے سے بھی ان کے کسی کام آ سکے ہم اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں, اور ہم باعث بخشش اور باعث نجات سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً نبی کریم بھی ہم سے خوش ہوں گے, رب تعالیٰ بھی خوش ہوگا, چونکہ یہ وہی رسالت مآب کا خاندان ہی ہے جس کے طفیل یہ دین ہم تک پہنچا, ان کے قربانیوں کی طفیل. اور ماہ محرم تو ہمیں مزید, ویسے تو پورا سال ہی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں, لیکن ماہ محرم تو ہمیں خاص احساس دلاتا ہے کہ کس قدر عظیم ترین قربانیوں کے بعد جو ہے یہ دین اس صورت میں ہم تک پہنچا ہے. تو سادات کرام کا جو پروجیکٹ ہے احساس فاؤنڈیشن کو, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ جو گھرانہ ہے سب سے مثال کے طور پہ آپ نارملی اگر کسی کے آپ کے گھر کے کوئی افراد ہوں, میں ان سے اچھے طریقے سے مجھ سے جو ہو سکے میں ان کے ساتھ کوئی اچھائی کروں, تو آپ کو جب پتہ چلے گا کہ بھائی فلاں صاحب نے میرے خاندان والوں کے ساتھ میرے خانوادوں کے ساتھ اس نے اچھا رویہ رکھا, ان کی کہیں ہیلپ کی, تو آپ یقیناً مجھ سے کوئی رشتہ داری ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھرانے کی بات ہو تو وہاں اگر ہم اپنی دل لگی سے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اگر ان کی داد رسی کے لیے اپنے مال کو شرف بخشتے ہوئے کچھ اگر وہاں ہاتھ بڑھائیں گے تو یقیناً مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ خاص حاصل ہوگی. کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان لانے کا بھی واقعہ ایک جز پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ سنا, انہوں نے سنا ہوا تھا کہ جو ہدیہ ہے قبول کرتے ہیں اور زکوٰۃ جو ہے سرکار علیہ السلام خاص قبول نہیں کرتے, تو ایک ٹوکرا پیش کیا یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ ہے, تو پھر آپ نے جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے, عرض کی یا رسول اللہ یہ جو ہے یہ
جو ہے یہ ہدیہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو قبول کیا۔ تو یہ پاک گھرانہ ہے، تو ان کو پاک مال جتنا اللہ نے دیا ہے اور دے کر خود کے لیے اسے اعزاز سمجھے کہ ہمیں رب تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم ان کو۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں، اور جاتے جاتے میں ایک بار پھر آخری بات آپ تک یہ پہنچانا چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ گفتن نشستن برخاستن، کہ بس آئے بیٹھے بات کیا اور چلے گئے۔ تو جو اس پروگرام کا اصل مقصد ہے، جس پروگرام کی اصل روح ہے، اسے ہمیں بھی سمجھنا ہے، اسے آپ کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تصویر شاہکار، جس طرح سے یہ پروگرام بھی ہے، کہ تصویر شاہکار وہ لاکھوں میں بک گئی، جس میں بغیر روٹی کے بچہ اداس تھا۔ تو وہ اس تصویر میں جو درد موجود تھا، اس درد کو سمجھنا ہے، اور اس درد کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل بھی کرنا۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک نعت رسول مقبول بھی پروگرام میں شامل کریں گے، جس کے لیے میں حافظ جبران رحمانی سے گزارش کروں گا۔ اس سے پہلے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پولیس ہمیں جس نے خود پانی لگانا ہے، کل پولیس ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، یہ کہہ کے درے حق سے لیمات میں کچھ مہلت ہے، یہ کہہ کے درے حق سے لیمات میں کچھ مہلت، میل
میلادی